बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू साल दोयम, तीसरा पर्चा। इकबाल का खसूसी मुतालिया। अल्लामा इकबाल की प्याम मशरिक़ के बारे में आज बात होगी, यानी शायर मशरिक़ का प्याम मशरिक़। प्याम मशरिक़ अल्लामा इकबाल की मारकातुल आरा तसनीफ़ है और ये तसनीफ़ जर्मनी के मशहूर फ़िलासफ़र और शायर गोएटे की किताब दीवान मगरिब के जवाब में लिखी गई। गोएटे ना सिर्फ जर्मन शायर था बल्कि उसने जर्मन अदब में गिरां कदर अज़ाफ़े भी किए, बल्कि मशरिक़ को गौर से देखने वाला शख्स था जिसने कई सदियों की पुरानी अदबियात मशरिक़ की नब्ज़ पर हाथ रख कर उसके मिजाज का पता चला लिया। वो हाफिज़ शिराज़ी का दिलदादा था। वो सादी और फिरदौसी के तमाम इस्लामी अदब का भी ममनून एहसान था। वो ईरानी अदब में इस हद तक हो गया कि उसे अपनी अक़दार छोड़कर ईरानी तहज़ीब की खसूसियात की तरफ मुल्तफ़ित होना पड़ा। उसने अपने दीवान में बाज़ मुकामात पर मिसालें दी, उनमें से भी मशरक़ियत टपकती है, बल्कि यूँ कहना बेहतर होगा कि फ़ारसियत टपकती है। ये बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि कलाम गोएटे मानवी लिहाज से भी फ़ारसी रंग में डूबा हुआ था। नहीं, हरगिज़ नहीं। उसका अपना अंदाज़ था। उसका मकसद खसूसियत का था, ख़ास खसूसी नौइयत का था। वो फ़ारसी अदब से मुतासिर होने के बावजूद किसी फ़ारसी शायर का हमातन मुक़ल्लिद नहीं था और ना ही उसके तख़य्युलात व नज़रियात पर फ़ारसी कलाम कोई असर डाल सका था। उसकी शायराना फितरत बिल्कुल आज़ाद थी। मशरक़ी गुलिस्तान में उसकी नगमा सुराई एक मसनूई और आर्जी चीज़ थी। वो एक जर्मन था। उसके कलाम में जज्बात व एहसासात, तख़य्युलात व बयानात सिर्फ जर्मनी अंदाज में थी। उसने मशरिक़ का मुतालिया महज इसलिए किया ताकि वो मशरिक़ के हक़ाइक़ को जान सके और फिर अपना रद्द अमल पेश कर सके। चुनाचे उसने मौलाना रूम को बग़ौर पढ़ा, मगर उसके फ़लसफ़ा से इत्तफ़ाक़ नहीं किया, क्योंकि उसके पास एक अपना नस्बुलैन था, ख़ास नस्बुलैन था। उसने दीवान में मगरिब को ज़हनी और फ़िक्री तौर पर फ़ौक़ुल फ़ितरत ज़ाहिर करने की कोशिश की, साबित करने की कोशिश की कि महज मगरिब ही सारी दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारने का सबक दे सकता है और मगरिब ही फ़लसफ़ा की बारीकियों, ख़यालात की बुलंदियों और मामलात की गहराइयों को समझ सकता है। गोएटे जब ईरानी अदब से मुतासिर हुआ, फिरदौसी, शिराज़ी, सादी के इस्लामी नज़रियात, उनकी तहरीरें पढ़ी, उनसे मुतासिर होकर नगमा मोहम्मदी तहरीर किया, तो यूरोपी ईसाई हलकों में एक उसे सख्त नापसंद किया हलचल मच गई। एक हल्का ने ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि गोएटे ने तो ये अंदाज़ा लगाने के लिए सारा सिलसिला शुरू किया है कि क्या यूरोपी फ़लसफ़ा जो मगरिब का है वो ज़हनियत ही बेहतर है, सारी दुनिया को ज़िंदगी की कामयाबी से गुजारने का सबक मगरिब ही दे सकता है। फिर वो तबका जो इसके मशरिक़ पसंदी और मशरक़ी गुलिस्तान की नगमा सुराई से खुश हुआ था, उनकी इस हकीकत का इल्म होने के बाद वो उनकी खुशी दब कर रह गई और मुहक्किकीन मशरिक़ के लिए ये बात तौहीन का बाइस थी कि हर किस्म के इल्म को, चाहे तारीख़ हो, अदब हो, साइंस हो, फ़लसफ़ा हो, रियाज़ी हो, उनकी जो मज़बूत जो बेस थी, जो एक मुतालिया की हर किस्म की मज़बूत बुनियाद को फ़राहम मुसलमान मुफ़क्रीन ने किया, जैसे अबू अली सीना, इब्न खल्दून, मैं बहुत क्या क्या नाम गिनवाऊँगी। उनका मुतालिया इसलिए किया कि इससे फ़ायदा तो उठाएं लेकिन अपना हाथ ऊपर रखें। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको लंदन में तो दिल होता है सीपारा। गोएटे के दीवान के मुतालिया के से अल्लामा इकबाल के मिली जो जज्बात थे ज़बरदस्त अंदाज में मुश्तइल हो गए और बर्लिन के सफ़र के बाद उसको प्याम मगरिब यानी दीवान गोएटे के जवाब में प्याम मशरिक़ लिखकर अल्लामा इकबाल ने साबित कर दिया कि मशरिक़ अभी ज़िंदा है, होशमंद है। फ़लसफ़ा, फ़िक्र बयान, शेर हकीकतन मशरिक़ ही का विरसा है, ना कि मगरिब का।
کیونکہ علامہ اقبال جانتے تھے کہ جب انسانیت میں باطنی تربیت کا احساس پیدا نہ ہوگا اس وقت تک وہ منازل ارتقاء طے نہیں کر سکتا۔ اس کا احساس علامہ اقبال کو اس وقت ہوا جب انہوں نے 1914 سے 1918 تک مغربی تہذیب کے خطرناک اور حوصلہ شکن اطوار اور نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب مغرب کو اپنے ہتھ کنڈوں پر بڑا ناز تھا، علامہ اقبال نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یہ محض فریب ہے۔ پیام مشرق میں مغرب کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ 1914 کی جنگ عظیم جو تھی وہ ایک قیامت تھی۔ اس جنگ نے پرانی دنیا کے نظام کو کسی حد تک ختم کر کے فنا کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد فطرت نے حالات کو تقاضوں کے مطابق ماحول کو ڈھالنا شروع کیا، اور اسی نے علامہ اقبال کو بھی فائدہ دیا، کیونکہ مشرق نے صدیوں سے جو لگاتار خواب غفلت میں جو قوم تھی اس کی آنکھیں کھول دی۔ مصر، سوڈان، فلسطین، عراق، ایران نے عملی طور پر صحیح کامل شروع کی۔ ادھر ہندوستان میں بھی مسلمانوں میں جذبہ زور پکڑا، اور لوگ سمجھ گئے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پیام مشرق 1923 میں لکھی گئی، شائع ہوئی۔ اس کے بعد اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے کیونکہ یہ بہت پسند کی گئی۔ کتاب میں علامہ نے فلسفیانہ نکات بانداز احسن بیان کیے ہیں۔ اگرچہ یہ نکات سادہ اور سلیس زبان میں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے، حقائق کو سمجھنے کے لیے عقل رسا کی ضرورت ہے، کیونکہ افکار کا تعلق نہ صرف افراد سے ہے بلکہ اقوام سے بھی ہے۔ پیام مشرق کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے لالۂ طور، اس میں رباعیات ہیں۔ نمبر 2 ہے افکار، اس میں خدا، انسان اور کائنات کے بارے میں افکار ہے۔ میں باقی، یہ فلسفہ، یہ جو حصہ ہے غزلیات کا ہے، اس میں فلسفہ ہے، اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ نقش فرنگ نمبر 4 فلسفہ کا حصہ ہے۔ نقش فرنگ، ظاہر ہے فرنگ سے ظاہر ہے کہ مغربی جو مفکرین تھے ان کے خیالات کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، اور بقیہ حصہ جو تھا وہ متفرق قطعات اور اشاعت کا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں تمہید۔ علامہ نے پیام مشرق کی تمہید کو فرما روائے دولت خدا دات افغانستان کے نام منسوب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1918 سے 1923 تک کا جو دور تھا وہ پیام مشرق کی تصنیف کا دور تھا، اور جب حبیب اللہ خان کو قتل کر کے امیر اللہ خان نے افغانستان کے تخت پر وہ بیٹھے، اور انہوں نے تخت نشین ہوتے ہی انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور پہلے ہی جھٹکے میں، پہلی ہی جھڑپ میں انگریزوں کو شکست ہوئی، اور بالآخر صلح پر وہ مجبور ہوئے، اور راول پنڈی میں صلح نامے پر دستخط ہوئے، جس سے افغانستان کو مکمل طور پر آزادی دے دی گئی، اس کو آزاد تسلیم کر لیا گیا، اور سب کی نگاہیں پھر اس طرف لگ گئیں، اور سب اس کی طرف دیکھنے لگے، اور علامہ کو بھی خود امیر اللہ خان سے بہت سی توقعات وابستہ ہو گئیں، اور انہوں نے اس تصنیف کو ہی ان کے نام سے ان سے منسوب کر دیا۔ اگلا ہے لالۂ طور، یہ حصہ رباعیات کا ہے۔ ان میں علامہ اقبال نے نہ تو کسی مجازی محبوب کی زلفوں کی تعریف کی ہے، نہ کسی ناز و انداز سے لطافت کو بیان کیا ہے، بلکہ حقیقی عشق کی ماہیت کی فلسفیانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ فلسفے کے دیگر مسائل کو حل کیا ہے۔ اس کی رباعیات بہت منفرد ہیں۔ افکار، اب یہ حصہ جو ہے اپنے فلک شگاف اور عرش بوس خیالات کو مختلف تمثیلات میں پیش کیا ہے۔ اس میں تسخیر فطرت، میلاد، انکار ابلیس، افکار انجم، کرم کتابی، تنہائی، شبنم قابل ذکر ہیں، اور بہت خوب تمثیلچے ہیں، وہ بھی یوں کہ پڑھ کر مولانا روم کی مثنوی کی داستانیں یاد آنے لگتی ہیں۔ میں باقی، فارسی ادب میں غزل کی وجہ تسمیہ کے بارے میں متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ ان کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ غزل میں بہرحال عشق کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور اس وقت تک غزل فنی طور پر درست نہیں تسلیم کی جاتی جب تک اس میں محبوب کی زلفیں، شراب کے جام، جدائی کے نوحے،
جو ملاقات اور انتظار کی لذت ہے، وصال کی خواہش ہے، اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ اور فارسی غزل کے جو بادشاہ تھے ان سے لے کر عام شاعر تک اسی طرز پر چلتے رہے۔ کسی میں کوئی سنجیدہ تھا اور کسی میں رجائیت زیادہ تھی، اور کوئی قنوتیت پسند تھا اور کوئی عراقی کا دلدادی تھا، لیکن اصل موضوع سخن غزل میں محض محبوب ہی رہا، یہ خیال رہے۔ لیکن علامہ اقبال نے آ کر اس صنف سخن میں فنی طور پر ایک انقلاب برپا کر دیا، اور یہی نہیں، انہوں نے مکمل طور پر کامیابی سے فلسفے کے مضامین کو غزل کی زینت بنایا اور اس میں بے حد کامیاب رہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے علامہ نے عشق کے مضامین کو جو تھا وہ یکسر ترک کر دیا، نہیں، مخالفت بھی نہیں کی، بلکہ صرف یہ ہے کہ ان کو کثیر کلام کو جو فلسفیانہ رنگ میں رنگ دیا۔ وہ غزل کی صنف ہو یا نظم کی، الغرض علامہ اقبال کی غزلوں میں فلسفہ خودی، درس خودی، تغزل، مضمون آفرینی، موسیقی، شوخی، طنز، تصوف، مذمت تہذیب مغرب موجود ہے۔ اب ان کا ایک اور حصہ جو باقی ہے، اس کو 2 حصے باقی ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہے نقش فرنگ۔ علامہ نے اس حصہ میں چند مغربی فلاسفروں کے خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، جیسے نیٹشے، آئنسٹائن، بائرن، جلال، برگسون، ٹالسٹائے قابل ذکر ہیں۔ ان کے جو تفکر، جو ان کے اپنے فلسفے تھے، ان کو اپنے انداز میں علامہ اقبال نے اس میں بیان کیا ہے، نہایت خوبصورت انداز میں۔ جو اس فارسی سمجھتے ہیں اس کو پڑھ کر دیکھیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا زبردست یہ حصہ ہے۔ 5واں حصہ پیام مشرق کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس میں چند ایک امیق المعانی اشعار درج ہیں۔ یہ اشعار سب ایک دوسرے سے کوئی ربط و تسلسل نہیں رکھتے، بلکہ نصیحت آمیز، نتیجہ خیز اشعار ہیں، جیسے چشم را بینائی افزاید سہ چیز، سبزہ و آب رواں و روئے خوش، کالید را فربہی می آورد، جامہ قائم جاں بیگم توئے خاموش۔ یہ تھا شاعر مشرق کا پیام مشرق۔ اس میں اگر آپ کو کچھ اضافہ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت لمبا اس میں سلسلہ جاری ہو سکتا ہے بھی، لیکن مختصراً یہی بیان ہو سکتا تھا 5 حصوں میں اس کے سے تقسیم کر کے۔ اور گوئٹے کی جو اس میں حمایت لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں، بلکہ اس کو انہوں نے جواب دیا، وہ پیام مغرب، یہ پیام مشرق، اسی لیے علامہ کا پیام مشرق جو مغرب کے جواب میں۔ اس کو سنیے، لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔